چون بازار قریب آیا زینب کو غازی فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے پروردگار عالم اس عبادت عظیم کا اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے، صف اعضاء کا اہتمام کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ رب العزت مریض مومنین کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ کچھ مریض مد نظر ہیں، ان کی صحت کے لیے خصوصی طور پہ اپیل کی گئی۔ پروردگار ہم کربلا والوں کے صدقے اس مریضہ مخصوص کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ مالک کائنات صف اعضاء کے حقیقی وارث حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما على الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر، أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أُرِجَ بي إلى السماء رأيت عن يمين العرش مكتوبا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ سب مل کر عبادت سمجھتے ہوئے پوری مودت، محبت اور پوری عقیدت کے ساتھ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیں۔ سامعین محترم،
حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہم السلام، پرسہ داران، ماتم داران اور عزاداران مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ کے نبی جناب موسیٰ بن عمران کوہ طور پر اللہ رب العزت سے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ بارگاہ رب العزت کی طرف سے جناب موسیٰ بن عمران کو، اللہ کے نبی کو حکم ہوا فلاں بستی میں میرا ایک پیارا اور پسندیدہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، آپ جائیں اور جا کر اس کے غسل و کفن اور اس کے دفن کا اہتمام کریں۔ نبی اللہ تھے، کوہ طور پر اللہ نے حکم دیا، جناب موسیٰ بن عمران اولو العزم پیغمبر، صاحب کلمہ، صاحب شریعت، صاحب کتاب، اللہ نے جنہیں عصا کا معجزہ دیا، اللہ رب العزت نے جس موسیٰ کو چاند کی طرح چمکنے والا ہاتھ معجزہ کے طور پر دیا، وہ ابن عمران جس کے لیے اللہ نے دریائے نیل کا سینہ چیر کا راستہ بنا دیا، جی وہ موسیٰ جب چلتے تھے تو بادل ان پر سایہ کیا کرتا تھا۔ اتنی عظمتوں والا نبی، اللہ نے حکم دیا جاؤ اور اس بندے کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرو، جی غسل و کفن دا انتظام جا کے کرو۔ فرما بردار نبی کوہ طور سے اترے، اسی بستی کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو لوگوں سے جا کے پوچھا، اس بستی کے رہنے والوں، یہاں سنا ہے کوئی اللہ کا پیارا اور پسندیدہ بندہ مر گیا ہے؟ جی سارے حیران ہیں کہ یہاں تو کوئی اللہ کا مقرب، عربی کا لفظ سمجھنا، مقرب یعنی جو اللہ کے قریب ہو، پیارا پسندیدہ، کہا یہاں اللہ کا ایک مقرب بندہ قریب سے نکلا ہے۔ اصل اسی لفظ میں لطف ہے، اللہ کا ایک مقرب بندہ مر گیا ہے اور میں اس کی تجہیز و تکفین کے لیے اللہ کے حکم سے حاضر ہوا ہوں۔ بندے حیران ہیں، کہتے ہیں اس بستی میں تو اللہ کا کوئی پسندیدہ بندہ نہیں ملا۔ جناب موسیٰ بن عمران نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، میرے مالک تو فرماتا ہے میرا مقرب بندہ مر گیا ہے، یہ ساری بستی والے مکر گئے ہیں، یہاں کوئی مانتا ہی نہیں ہے، کوئی کہتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ، مقرب بندہ، یہ لفظ اب سمجھ آ گیا ہے نا، جی مر گیا ہے۔ کہا میرے موسیٰ اس مقرب کو ذرا ایک دفعہ سائیڈ پہ لگاؤ، ان بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ مقرب ہوتا کیا ہے، جی سائیڈ پہ لگاؤ اور صرف اتنا پوچھو بھائی یہاں کوئی بندہ مرا ہے، یعنی گال نو ذرا سادہ کر لو، جی یہاں کوئی بندہ مرا ہے۔ ہاں اب سارے بستی والے خوش ہو کے کہنے لگے جناب ایک بندہ مرا تھا، وہ بڑا ہی بد کردار تھا، ہم اس کے کردار سے مطمئن نہیں تھے، ہمیں کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا تھا، وہ مرا ہم نے اسے اٹھا کے پھینک دیا، خدا حافظ، نہ غسل دیا، نہ کفن دیا، نہ جنازہ پڑھا، نہ دفن کیا، ہم نے اسے کیا کر دیا، وہ بستی سے دور پھینک دیا۔
عجیب موسیٰ بن عمران تعجب سے کہتے ہیں میرا اللہ تو آنا ہے میرا پسندیدہ بندہ ہے، وسطی والے آدھن بھائی یہ سارے ہیں تو خراب بندہ ہے جی، اسائیں دے کردار تو مطمئن کوئی نہ ہے، ٹھیک ہے جی، میرا اللہ تو آنا ہے تیری ذات فرما رہی ہے میرا پسندیدہ بندہ ہے۔ توجہ میرے بھائیوں، تیری ذات فرما رہی ہے میرا پسندیدہ بندہ ہے۔ اللہ کی طرف سے پیغام ہے بندے جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں، میں جو تجھے کہہ رہا ہوں میرا پسندیدہ بندہ ہے۔ صلوات جی، اللہ دے نبی موسیٰ بن عمران نے اس نو غسل دیتا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھیا، قبر اتار دیتا۔ اللہ دا نبی موسیٰ بن عمران ساری بستی آلے تعجب نال وے دے رہ گئے، اے چنگا اللہ دا نبی ہے جو خراب بندیاں نو بد کردار بندیاں نو غسل کفن دیندا، انہاں دی تلقیناں پڑھدا ہے، جنازے چاہندا ہے جی، یہ کیسا اللہ کا یہ نبی ہے۔ توجہ فرمانا، یہ کیسا اللہ کا نبی ہے۔ جناب موسیٰ بن عمران کوہ طور پر پہنچے، کہتے ہیں میرا اللہ آخر بتا دو صحیح راز کیا ہے۔ تیری ذات فرما رہی ہے اچھا آدمی ہے، یہ سارے بستی والے کہتے ہیں اچھا انسان نہیں ہے، اس کے کردار سے ہم مطمئن نہیں ہے۔ سننا، کہا موسیٰ یہ تیرا وہ امتی ہے، اتنی بڑی بات کر رہا ہوں جتنی دعا دے سکتے ہو دعا دینا۔ کہتے ہیں موسیٰ یہ تیرا وہ امتی ہے، جب یہ تیری کتاب توریت کو کھولتا ہے نا، جیسے آپ ہمارے بزرگوں کی کتنی اچھی عادت ہے، جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بزرگوں کی عادت ہوتی تھی نا، خدا نہ خواستہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ بھی قرآن کھول کر صبح سویرے قرآن کی زیارت کرتے تھے، یا صفوں کے اوپر بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ جی تواڈے پاسے بھی رواج ہائی نہ اس طرح قرآن پڑھنا، ساڈے پاسے اے رواج ہائی جڑے بزرگ قرآن پڑھے ہوئے کئی نہ ہیں، او قرآن دی زیارت ضرور کر دے آئے تے ہون تے جناب اٹھیندے لگے آئے تے موبائل چا کھولیا ہاں جی، یا ٹی وی دے متھے لگ گیا، نہ اللہ نہ رسول نہ خدا نہ کتاب کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر توقع کے رکھ دیں جی ساڈا بال فرما بردار نہیں جی، جائے صبح سویرے متھے ابلیس نو لاؤنا ہے، او کتھو فرما بردار ہو سی جی بھائی، او کتھو فرما بردار ہو سی جی۔ جناب موسیٰ بن عمران کوہ طور تے چلے گئے، توجہ ہے نا میرے بھائیاں جی، جناب موسیٰ بن عمران کوہ طور تے چلے گئے، کوہ طور تے جا کے آکھیا میرا اللہ اے راز کے ہے، حکمت کیا ہے، میرے مالک تو کہنا ہے میرا پسندیدہ بندہ، اے بندے آکھ دن چنگا بندہ اچھا انسان نہیں۔ کہا میرے موسیٰ جو کتاب ہم نے تم پر نازل کی تھی، یہ بندہ گھر میں بیٹھتا تھا، یہ توریت کو کھول لیتا تھا، صفحے الٹتا جاتا تھا، صفحے الٹتا جاتا تھا، جن صفحات پر جہاں کہیں بھی میرے حبیب محمد کا نام آتا تھا یہ 3 کام کرتا تھا۔ جیتے رہو حیدری صلوات جی، جہاں کہیں بھی میرے حبیب میرے محبوب مصطفیٰ کا، توجہ میرے مقصود میرے مطلوب تاؤ یاسین مزمل مدثر کا نام آتا تھا، یہ 3 کام کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ کلما نشرت التوراۃ ونظر الی اسم محمد قبلہ ثم وضعه علی عینیہ ثم صلی علیہ، یہ بندہ 3 کام کرتا ہا، جتھے بھی میرے پیارے محمد دا نا آویا سب تو پہلا کام اے کرتا ہا، اے مصطفیٰ دے سونے دے مبارک نانو چمدا ہا جی دے رہو جی، مصطفیٰ کے خوبصورت اور حسین اور مبارک نام کو، پاکیزہ نام کو یہ چومتا تھا، پھر توریت اٹھا کر اسی نام کو اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا جی، اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا۔ آنکھوں سے لگانے کے بعد توریت کو رکھ دیتا تھا، توجہ توریت کو رکھ دیتا تھا، اور رکھ کر پھر میرے محبوب میرے حبیب محمد پر یہ صلوات پڑھتا تھا، یہ 3 کام کرتا تھا۔ سمجھ آ گئی بات کی، کوئی جتنا بھی گناہگار ہو، دنیا والے اس کو جتنا بھی گناہگار سمجھے، جو نام محمد سے محبت کرے اللہ اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا
ہے جب نام محمد میں اتنی برکت ہے تو جو آل محمد سے محبت کرے سمجھ آگئی گال دی یا رسول اللہ حیدری جی نام میں اتنا اثر ہے، نام میں کل میں نے آپ کو سنایا تھا جناب سلیمان نبی کا واقعہ، بھائی ان ناموں میں اتنا اثر ہے، مسئلہ بھی سمجھا دیا تھا جی، ان ناموں میں اتنا اثر ہے کہ اگر نام محمد دی دل وچ محبت آ ونجے تو اللہ بندے نو معاف کر کے اپنا پسندیدہ بنا لیندا ہے، تے پھر جس دل وچ آل محمد دی محبت آ ونجے جی او بندہ اللہ دا کتنا پسندیدہ ہو سی۔ اللہ دے نبی نے ایک حدیث ارشاد فرمائی محبت اہل بیت دے بارے یہ 4 جملے بڑے پیارے، بڑے خوبصورت، بڑے حسین جملے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے اتے بھروسہ کرن والا مومن بننا چاہتا ہے، ہر مومن اللہ تے بھروسہ نہیں کرتا، اسانے میرے گال تے 4 لاکھ روپیہ بھی ہے، مینوں کیڑی پرواہ ہے، میں کاغذات تے بھروسہ کر لیا، میرا بھائی افسر ہے جی مینوں کیڑی پرواہ ہے جی، میرا ماما SHO ہے، بھائی نہیں، یہ کیڑا بھروسہ ہے، اللہ تے بھروسہ ہونا چاہیے انہیں نا جی، اللہ تے بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ دے نبی نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا من اراد التوکل علی اللہ فلیحب اہل بیتی، جیڑا بندہ اللہ دے اتے بھروسہ کرن والا بننا چاہتا ہے او میری اہل بیت نال محبت کرے۔ اوئے ہوئے ہوئے کیا سبق ہے عظیم ہے جی، اہل بیت سے محبت کرو گے تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے بنو گے جی۔ دوسرا جملہ اللہ دے نبی ارشاد فرمایا جیڑا بندہ جہلاں دی صف چوں نکل کے تے عالماں دی صف وچ آونا چاہے، با معرفت لوگاں دی صف وچ آونا چاہے، پیغمبر نے فرمایا من اراد المعرفت فلیحب اہل بیتی، جیڑا بندہ علم و معرفت نال توجہ علم و معرفت چاہتا ہوئے او بندہ بھی میری اہل بیت نال محبت کرے، او صاحب علم بھی بن ویسی تے صاحب معرفت بھی بن ویسی۔ حیدری آپ کو تو بھرپور جواب دینا چاہیے۔ ایک بزرگ نے اتنا اچھا نعرہ لگایا، سارے جوان بیٹھے، پتہ چلتا ہے کہ آج نہ ناشتہ کیا ہے نہ دوپہر کی روٹی ملی ہے، اتنا ڈھلا نعرہ مارے ہیں۔ یا رسول اللہ حیدری صلوات۔ میں ایک جگہ تے مجلس پڑھی تھی، میں بندے نے آکے صلوات پڑھو، انہیں ایڈی سونی مٹھی جی صلوات پڑھی، میں آکے یار ایو جی صلوات تا بندہ 3 روزے رکھ کے پڑھدا ہے۔ ہاں جی بہرحال خشوع خضوع نال کے ہونی چاہیے، صلوات پڑھنی چاہیے۔ سنو اللہ دے نبی نے کیا ارشاد فرمایا جیڑا بندہ صاحب علم بننا چاہتا ہے تے صاحب معرفت بننا چاہتا ہے او میری اہل بیت نال محبت کرے۔ اور راتی ساڑھے شیعہ نے میں ایک جاتے ہوتے مجلس پڑھی ایک انہاں کام کیتا ہے جی، او مہندیاں چاہی ودے آن تے کئی سوٹ چاہی ودے آن، ساڑھے شیعہ تھے لیاقت پور کے پتہ نہیں خان پور دے۔ اور میں کہا میرا بھائی گال سنو، کربلا شادیوں کا انقلاب نہیں ہے، کربلا دین کی بقا کا قیام ہے۔ اتنا جملہ کافی ہے، کربلا دین دی بقا واسطے تو آڈیاں رسمہ واسطے نہیں۔ ہاں اگر اے عبادت کرنی لے میں سیدہ ازادار ہاں غم حسین تو آتھو کوئی درجے زیادہ رومان آلا ہاں جی، کتاب پڑھنے ہیں بعض اوقات کتاب رکھنی پائے ویندی ہے، اتنا بندہ غمناک ہوندہ ہے، غمگین ہوندہ ہے، اتنا بندہ گریہ کرتا ہے۔ اگر ایک کرنا بھی ہنے تو عنوان تبدیل کر لو، اے مہندی آلا عنوان، اے سوٹا آلا عنوان نہیں، اے کر لو اساں حسن دے یتیم دا جنازہ چاہی ودے جی، عبادت بھی ہو جائے گی
عزاداری بھی ہو جائے گی، آل محمد بھی راضی ہو جائیں گے. ناراض نہ ہویا ہے، میرا حق بنتا ہے میں کچھ لفظ آکھاں اکا ناراض نہ پہ ہویا. جیڑا بندہ ناراض ہویا میں انہوں البتہ منا لیساں، کوئی ہو جی گال نہیں ہے، لیکن عبادت دا راہ اے ہے جی. عبادت دا آل محمد نو جیڑا راہ پسند ہے او اے ہے کہ اساں حسن دے یتیم دا پرسا دے رہے ہیں. حسن دے یتیم دا ایک بیوہ مانو پرسا دے رہے ہیں. یہ تھوڑی عبادت ہے، میں ہونی پڑھنا ہے تھوڑا جی. جی یہ تھوڑی عبادت ہے. اللہ دے نبی نے 2 جملے اور ارشاد فرمائے. جی میرے بھائیو توجہ ہے نا تو سارے دی با آواز بلند صلوات. میں اتھے بھی اپنے مومن برامن ہاتھ بان کے میں آکھیا ناراض بھی نہ پہ ہوئے آئے جی. اساں خدمت گزار ہیں، تساں آل محمد دے درد گدا گر ہو. کیڑا بندہ تواڈی وچ جڑا اٹھ کے آکھے نہیں میں تو جی آل محمد دے دروازے دا گدا گر نہیں ہے. ہمت میرے وچ تے ہمت نہیں. ہن پتہ نہیں تواڈے چ ہوے یا نہ ہوے، لگدا ہے تواڈے چ بھی ہمت کا نہیں. جدو ہے بھی اسے در دی غلامی، ہے بھی اسے در دی گدا گری، تے پھر کام اوے کیوں نہ کیتے ونجن جڑے ساڈے سرداراں نو پسند ہووے جی. جڑے ساڈے سرداراں نو پسند ہوویں جی. اچھا اللہ دے نبی نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا من ارادہ ان ینجو عذاب القبر فیحب اہل بیتی من ارادہ قصور الجنت بغیر حساب فلیحب اہل بیتی. اللہ دے نبی 4 جملے تے حدیث ارشاد فرمائی. گل ساری محبت اہل بیت پہ تھی، آل محمد کی محبت کے بعد تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والا بننا چاہتا ہے وہ میری اہل بیت سے محبت کرے. جو بندہ صاحب علم و معرفت بننا چاہتا ہے وہ میری اہل بیت سے محبت کرے. ڈرتے ہو نہ قبر سے. آل رسول فرماتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں جو بندہ میری اہل بیت سے محبت کرے اسے عذاب قبر سے نجات مل جائے گی. جنت کے بڑے بڑے محلات کا اسے وارث بنا دیا جائے گا. جی میرے آقا اے ہوندا ہے مومن جس دے وچ یہ 4 جملے نا وہ کون ہے؟ وہ ہے مومن. میرے آقا 5ویں امام تشریف فرما ہے. ایک چاول سنیا بڑا پیارا موضوع جی. مولا تشریف فرمان ایک چاول آ کے اس عجیب جی سوال کیتا جی ادا فرزند رسول یبنا رسول اللہ اے دسو مومن دا اللہ تے حق کے. پہلے دن بھی جب میں نے اس کو کتاب میں پڑھا میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اللہ عظیم ہے، ہم حقیر ہیں. اللہ دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں. اللہ بنانے والا ہے، ہم بننے والے ہیں. ہماری موت و حیات، نفع نقصان، حتیٰ ہاں ساڑھے ایک ساہ دا بھی اللہ وارث ہے. انہیں نا جی کوئی بندہ یہ آکھ سکتا ہے کہ میری زندگی دا مالک کوئی ہو رہے نہیں. انسان دی زندگی دا مالک اور وارث اللہ دی ذات ہے. جی میرے بھائیو اللہ دی ذات ہے. سوال تا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کا مومن پر حق کیا ہے. جی بیٹھے ہو نا بھئی ان سوال ہونا چاہتا ہے بھئی اللہ دا بندے تے کے حق مومن تے. اس بندے آ کے 5.5 امام تو سوال کیتا بندے دا مومن دا اللہ تے کے حق ہے. ٹھیک ہے معصوم امام ہے، ان کے سامنے بات ہو رہی ہے. امام سمجھتے تھے یہ کیا کہہ رہا ہے. امام سمجھتے ہیں نا، میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے نا. امام سمجھتے تھے، مولا سمجھتے تھے، آقا سمجھتے یہ کیا کہہ رہا ہے. توجہ کہتا ہوں جیسے ہی اس نے سوال کیا نا امام نے سوال کا جواب نہیں دیا. اس نے پھر سوال دہرایا، مولا نے سوال کا جواب نہیں دیا. اس نے پھر سوال دہرایا، مولا نے سوال کا جواب ارشاد نہیں فرمایا. جب اس نے 4تھی مرتبہ سوال کیا نا اب مولا نے دیکھا کہ اس کے اندر جواب سننے کی ہمت پیدا ہو گئی ہے. اے ہون جواب سن لے گا، ہون برداشت
کر لے گا۔ امام نے فرمایا مومن نو اللہ اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر مومن اپنی اس سچی زبان نال، اس ایماندار زبان دے نال ایک کھجور دا جڑا درخت کھڑا ہے کھجی دا، اگر اس نو مومن آکھے نا اپنی جا چھوڑ کے تے میرے پاسے آ جا، میرے قریب آ جا، اللہ نے مومن کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ کھجور کا درخت اپنی جگہ چھوڑ کر مومن کے پاس آ جائے گا۔ سنے ہی نہیں مومن جی تے اگر مومنہ دی قطار لاکھ ونجے تے اساں غریب کتھے اسان، ہاں جی۔ بہرحال اپنے ایمان کی تقویت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا جی۔ اچھا گال سنو جی، کیا ہے اگر مومن اس کھجور کے درخت سے کہے، کھجور کا درخت ہے، امام نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر مومن اس کھجور کے درخت سے کہے جی اپنی جگہ چھوڑ کر میرے پاس آ جا، تو وہ آ جائے گا۔ سوال کا جواب مل گیا۔ مولا تشریف فرماتے یہ بندہ بھی ادھر کھجور کی طرف جیسے رخ کر کے بیٹھا ہوا تھا، ایک دفعہ امام نے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ایسے پریشان جی ہو گیا، رنگ پیلا پائے گیا۔ مولا فرمایا تو جواب سے مطمئن نہیں ہوا؟ مولا فرماتے تو جواب سے مطمئن؟ کرتا مولا مطمئن ہوں، لیکن حیرانی یہ ہے آقا وہ دیکھیے کھجور کا درخت اپنی جگہ چھوڑ کر آ رہا ہے۔ حیران ہو گیا کہ وہ دیکھیے کھجور کا درخت اپنی جگہ چھوڑ کر آ رہا ہے۔ امام نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا، نگاہوں کو اٹھا کر امام باقر نے توجہ، میرے باقر العلوم امام نے پانچویں امام نے فرمایا ارجع الی مکانک۔ کھجور کے درخت کو امام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کھجور کے درخت اپنی جگہ پر واپس لوٹ جا، توجہ اپنی جگہ پر واپس لوٹ جا۔ امام فرماتے ہیں کھجور کے درخت میں نے تو اسے سوال کا جواب دیا ہے، تجھے بلایا تو نہیں ہے۔ جی مولا نے فرمایا میں نے اسے سوال کا جواب دیا ہے، میں نے آپ کو بلایا تو ارجع الی مکانک، اپنی جگہ پر واپس چلا جا، لوٹ جا، اپنی جگہ پر واپس لوٹ جا۔ اب یہی میرے مولا، آج بڑی پیاری باتیں آپ کو سننے کو ملی ہیں، بہرحال میں بھی عبادت کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں۔ اچھا جی یہی میرے آقا باقر العلوم امام فرماتے ہیں کہ لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین من الفضل لماتوا شوقا۔ اگر لوگوں کو، محبت کی بات کر رہا ہوں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حسین ابن علی کی زیارت میں اللہ کس قدر نظر کرم فرماتا ہے، تو حسین دی محبت وچ لوگاں دیاں روحاں پرواز کر ونجیں۔ بندہ بیٹھا نور والے ہوئے تے محبت زیارت وچ روح پرواز کر کے کربلا پہنچ ونجیں۔ اگر بندیاں نو حقیقت دا پتہ چل ونجیں، با معرفت ہو جاؤں۔ پھر میرے آقا صادق آل محمد نے فرمایا بڑے خوش قسمت ہو یہ جو صف اعضاء پہ بیٹھے ہو نا جی، یہ کیا ہے؟ آپ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا تھا نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہو ہم صف اعضاء پر جو بیٹھے ہیں ہم تو اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، ہم تو اجر رسالت ادا کریں۔ جی سناواں گل جی، میرے آقا صادق آل محمد نے فرمایا من اراد اللہ بہ خیرا، جس بندے نال اللہ بلائی دا ارادہ کرے، یعنی جس دا اللہ چنگا چاہندا ہوئے ارادہ کر لے،
میرے مالک تو اس بندے کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں قاذفا فی قلب ہی حب الحسین و حب زیارت ہی، اللہ جس بندے نال بھلائی کرنا چاہے اللہ اس بندے دے دل وچ حسین ابن علی اور ساڈے آقا سردار حسین ابن علی دی زیارت دی محبت ڈال دیندا ہے۔ مولا کی بھی محبت اور سید الشہداء کی قبر کی زیارت کی بھی محبت اللہ دلوں میں ڈال۔ یہ کیڑا بندہ جس دنال اللہ نے کیا کیتا ہے بھلائی دا ارادہ کیتا ہے۔ اگر تسی ایک اچھی مجلس مزید سننی ہے تو ایک باواز بلند صلوات پڑھو۔ یہ پیر صاحب چند جملے عرض کرانا جی قبلہ۔ اچھا، جناب جابر جوفی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی جی امام دی خدمت حاضر ہوئے۔ میرے آقا صادق آل محمد نے ان سے پوچھا تیرے گھر اور میرے دادا حسین کی قبر میں کتنا فاصلہ ہے؟ جابر جوفی کہتا مولا اگر میں گھر سے چال پڑوں نا کبھی کبھی پورا دن لگ جاتا ہے، کبھی کبھی دن کا کچھ حصہ چلتے چلتے لگ جاتا ہے اور میں آپ کے دادا حسین ابن علی کی قبر پر پہنچ جاتا ہوں یومن او بعضا یوم۔ اچھا، مولا نے فرمایا اچھا اگر اتنا فاصلہ ہے جابر اے دس اتزورہ، کیا تو میرے دادا حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے؟ بھائی جب ایک دن کا سفر ہے تو کیا تو میرے دادا حسین کی پڑھو نا کچھ زیارت پہ جی میرے دادا حسین کی زیارت کو جاتا ہے؟ کہتا ہے نعم۔ جھولی پھیلاؤ نا اگر زیارت چاہیے واقعی تہ دل سے دعا مانگو کربلا کی زیارت نصیب ہو جائے جی۔ کہا نعم یبنا رسول اللہ، فرزند رسول، ہاں میں تو اپنے آقا آپ کے دادا حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ امام نے فرمایا اچھا جب تو زیارت کے لیے جاتا ہوں کیا میں تمہیں ایسی خوشخبری اور بشارت نہ دے دوں جس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو جائے؟ جی ایسی بات نہ سنا دوں، ایسی خوشخبری نہ دے دوں جس سے تو خوش ہو جائے؟ کہتا مولا بسم اللہ۔ امام فرماتے ہیں جب حسین ابن علی کا زائر اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ رب العزت 40,000 فرشتے کو حکم دیتا ہے حسین ابن علی کے زائر کو اپنے ساتھ لے کر کربلا لے چلو۔ آسان بات، 40,000 فرشتہ حسین ابن علی کے زائر کے ساتھ کربلا جاتا ہے نا زوار دا مقام جی۔ حسین ابن علی کے زوار کے ساتھ 40,000 فرشتہ جاتا ہے۔ زوار پہنچ گیا، جا کے سلام کرتا ہے السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضہ، اے اللہ کی زمین پر اللہ کی حجت میرا آپ پر سلام ہو۔ یہی کرتے ہیں نا ہم، سلام کرتے ہیں مولا کی قبر پہ جائیں، سامن الحجج کی زیارت پہ جائیں، کسی بھی معصوم کی زیارت کے لیے جائیں، ہم کہتے ہیں اے اللہ کی حجت میرا آپ پر سلام ہو۔ جب یہ بندہ سلام کرتا ہے، سلام کر کے توجہ سلام کر کے ایک کونے میں کھڑا ہو جاتا ہے، قبر کو دیکھتا رہتا ہے جی، قبر مبارک کو دیکھتا رہتا ہے۔ توجہ فرمانا، قبر مبارک کو کیا ہے وہ دیکھتا رہتا ہے۔ آواز آتی ہے اے حسین ابن علی کو سلام کرنے والے، اے قبر حسین پر حاضری دینے والے،
اللہ بھی تجھے سلام بھیج رہا ہے زوار کو، اللہ تجھ پر درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ جی ہے نا زوار دا مقام، تے زوار اینج کرے نا جس نے کربلا چو واپس آوے تے او ایمان علی ڈبی اتھائیں بارڈر تے سٹی آوے، انجھے نا ایک ڈبی چا کھولے تے ایمان چا دلی چو کٹے اس ڈبی چا پائے تے اتھائیں بارڈر تے رکھے چاہتے آہ پورا لگا آوے، آندھیاں پہلا کام کے کرے سدھا وان کے داڑھی منوائے چاہ انہیں کریں گے۔ ساڑھے زوار اللہ دولت دیتی، پیسہ دیتا، ٹھیک ہے، غریب کربلا دی زیارت دی توفیق دیتی، اللہ یہ سارا کچھ دے دیتا۔ حضرت علی نو زیارت دی توفیق ہوئی، اپنے حلال رزق دے نال زیارت کی تھی، نورانیت لی، بارڈر پہ پہنچتے ہی وہ نورانیت وہیں رکھ دی، گھر آ کے پھر وہی کام شروع کر دیے جو آل محمد کو پسند نہیں۔ میں ایک مثال دیتی ہے جی، یہ تو مرزوار نہ ہویا، یہ تو پھر سفر چٹی پہ گیا، انہیں نا جب تبدیلی نہیں آئی تو پھر یہ تو سفر کے ہو گیا، ساڑھے نقصان ہے۔ جی سنو، پھر جب اللہ کی طرف سے اور ملائکہ کی طرف سے بھائی جان سلام آتا ہے، حسین کے زوار کو اللہ بھی سلام کرتا ہے، اللہ دے فرشتے معصوم مخلوق بھی سلام کرتی ہے۔ زوار کھڑا ہے، آگے بڑھتا ہے، قبر کو سینے سے لگاتا ہے، غریب کربلا کے قبر مبارک کے ساتھ جب اپنا سینہ لگاتا ہے، ادھر سے ایک بڑی آواز آتی ہے، سننا قبلہ، ادھر سے ایک بڑی آواز آتی ہے، قد غفر اللہ لک ما سلف من ذنبک استعنف العمل۔ توجہ چاہوں گا، کہا حسین کی قبر کو گلے لگانے والے، یہ قبر اتنی پاک ہے، اس نے تجھے اتنا پاک کر دیا ہے، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تے تو انج ہو گئی ہیں جی میں آج پہلے دن تو دنیا تے آ رہا ہو میں۔ صلوات جی میں تو آج دنیا تے آئے ہوئے انج پاک ہو گئے، ہے نا برکت زواری دی بھی تے حسین ابن علی دی مبارک مٹی اور قبر دی اے برکت۔ اچھا جی، حسین ابن علی دے زواری مکمل کر لئی، فرشتے آکھیا میرا اللہ زواری کر لئی، سن اجازت ہے اساں عرش والے پاسے آ جاویے جی، جتھو اللہ نے 40,000 فرشتہ بھیجیا انہاں کے سار کو اجازت ہے اساں دوبارہ عرش والے پاسے والا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائندہ ہے، میرے فرشتوں آپ کی ذمہ داری ہے اس حسین کے زوار کو گھر بھی پہنچانا ہے۔ جی گھر آ گیا، کہ میرا اللہ گھر آ گیا ہے، عرش پر آ جائیں، آواز قدرت آتی ہے نہیں، حسین کا زوار اتنا عظمتوں والا ہو گیا ہے، اس کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، اب جملہ سننا، تسبیح ہاتھ میں لے لو، اللہ فرما رہا ہے سبحونی وقدسونی وہللونی، میری تسبیح پڑھتے رہو، میری تقدیس کرتے رہو، لا الہ الا اللہ کا، سبحان اللہ کا، الحمدللہ کا ورد کرتے رہو، تم ملائکہ ورد کرتے رہو، میں اللہ حسین کے زوار کے اعمال نامہ میں نیکیاں درج کرتا رہوں۔ جی دنیا تو جامنا ہے، سارے جامنا ہے نا،
ساڈے ایک بزرگ آتے ہوندے ہیں جویں اسی آنے نا کسے بندے نو مارتے باویں جی میرا قرضہ دے مر کے بھی میں دین لے سا تیرے کو ٹھیک ہے نا انہاں ساڈے ایک بزرگ آتے ہیں میں مر کے بھی مرنا پونا ہے ہن موت تو انکار کہ نہیں جی جنازے چاہ چاہ کے تھکے بیٹھے ہیں تے مول غفلت کر کے باویے تو فائدہ تو کوئی نہ ہویا توجہ یہ جملہ نہج البلاغہ ہے میرے مولا نے یہ ارشاد فرمایا ہے توجہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے تعجب ہے اس بندے پر عجب تو لمن نسی الموت وَهُوَ يَرَى الْمَوْتَ علی مولا فرماتے ہیں میں حیران ہوں اس بندے پر جس کے کندھے جنازے اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہیں اور یہ بے وقوف اپنی موت کو بھلا کے بیٹھا ہوا ہے جی اپنی موت کو بھلا کے بیٹھا ہوا ہے اب فرشتے کہتے ہیں میرے اللہ یہ حسین ابن علی کا ظاہر یہ تو دنیا سے چلا گیا ہے اب عرش کی طرف آ جائے آواز قدرت آتی ہے اس کی تجہیز و تکفین میں شمولیت کرو تشییع جنازہ کرو قبر کو اتارنے میں مومنوں کی مدد کرو توجہ قبر کو اتارنے میں قبر میں اتارنے میں مومنوں کی توجہ میرے بھائیوں مدد کرو اتار دیا کہا میرے اللہ اب آ جائے کہا نہیں کفو بے قبر عبدی سبحونی وقدسونی وعللونی حسین ابن علی دے زوار دی قبر تے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو کر کیا کرو میری تسبیح کرو میری تقدیس کرو لا الہ الا اللہ کا ورد کرو الہ یوم یاتینی جب تک حسین ابن علی کا زوار میری بارگاہ میں نہیں آتا تم کھڑے رہو قبر پہ تسبیح کرتے رہو میں اللہ اس کے اعمال نامہ میں نیکیاں لکھتا رہوں صلوات ہے نا زوار دا مقام جی مقام ہے اللہ اکبر حسین ابن علی جس کربلا میں آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں نا اللہ اکبر آج تفصیلی شہادت نہیں پڑھ سکتا بہرحال سننا چند جملے ہیں بہت گریہ ہو جائے گا عبادت ہو جائے گی جس کربلا میں آپ حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اس کربلا میں زہرا کا لال اتنا غریب ہو گیا اجر کو آج 9 محرم ہے نا ایک رات کا مہمان رہ گیا زہرا آنسو پیارے نہ کرنا ایک رات کا مہمان رہ گیا بطول کا چاند اتنا غریب ہو گیا تھا حسین کربلا میں نانا کی امت کے سامنے آئے آ کر حسین نے 3 غربت کی باتیں کی پہلی غربت کی بات کی حال میں ناصر ینصرنا دوسری غربت کی بات کی حال میں مغیث یغیثنا تیسری غربت کی بات کی ایک مرتبہ حسین نے پردہ دار بہنوں کے خیموں کی طرف دیکھا نہیں جملہ نہیں لیا پردہ دار بہنوں کے خیموں کی طرف حسین نے دیکھا دیکھ کر حسین نے کہا حال من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ کوئی ہے رسول زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا آج میرا جی چاہ رہا پڑھوں نا کتنی پردہ دار تھی علی کی بیٹی پھر کچھ جملے شہادت علی اصغر کے جی کتنی پردہ دار تھی علی کی بیٹی عزادارو اتنی پردہ دار تھی علی کی بیٹی جب کبھی بی بی کا جی چاہتا نا میں نے نانا کے مزار پر زیارت کے لیے جانا ہے مدینہ میں جب بستی تھی مدینہ میں جب عباس و محمد حنفیہ و حسن و حسین جیسے بھائی تھے علی جیسا بابا تھا جب کبھی بستی میں
کبھی مدینہ میں بستی تھی علی کی بیٹی، اجرکم اللہ جوانوں پردے کو رونا، بی بی آتی کہتی بابا میں نانا کی مزار پہ جانا چاہتی ہوں، سننا علی کیا کہتے بیٹی ابھی دن ہے رات ہونے دو، اجرکم اللہ آزاد کرو نا آوازوں کو بین کر کے روئیں، آج 9 محرم ہے، کہتے تھے میری بیٹی ہو رات ہونے جو ابھی دن ہے۔ عزادر شہید اصغیب نے ایک جملہ لکھا ہے کہ ایک رات کو نا علی اپنی شہزادیوں کو لے کر نانا کے مزار پر جا رہے تھے، آگے آگے عباس، سروں پہ حیا کی چادریں، کنیزوں کا حلقہ، ساتھ بابا علی، حسن و حسین جیسے بھائی ساتھ تھے۔ شہید اصغیب لکھتے ہیں ایک مرتبہ علی نے کہا حسن بیٹا ذرا آگے بڑھ کے نا نانا کے مزار کے چراغ بجھا دے، اجرکم اللہ بین کر کے رویا کرو عزادارو، بین کر کے رویا کرو، نانا کے مزار کے چراغ بجھا دو۔ حسن کہتے ہیں بابا رات بھی ہے، ہم بھی موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، میری بہنوں کے سر پہ حیا کی چادر بھی ہے، پھر نانا کے مزار کے چراغ کیوں بجھا دوں؟ سننا عزادارو ماتم کرنا۔ علی کہتے ہیں حسن لال علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی مدینہ کے کسی شریف کی نظر میری بیٹیوں کے قد پر پڑ جائے۔ عزادارو میں کہتا ہوں یا علی اس وقت قبر میں کیسے آرام آیا ہوگا جب یہی زینب میں مغنا و چادر تھی، کوفہ و شام میں شرابی ناچ رہے تھے، انگلیاں اٹھا اٹھا کے کہتے تھے یہ علی کی بڑی بیٹی ہے۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، ایک جملہ اور کہہ دوں، عزادارو اتنی پردہ دار تھی، کوئی آسانی سے زینب نے چادر دی ہے۔ عزادارو جب یہ چادریں لوٹنے کے لیے نا خدا کی قسم میرا اپنا جی چاہ رہا ہے بیٹھ جاؤں ماتم کر کے عزاداری کروں۔ عزادارو جب خیموں میں یہ لوٹنے والے آئے تھے نا اس شمر کمینے نے علی کی بیٹی کی چادر میں ہاتھ ڈالا، اجرکم اللہ، اس کمینے نے علی کی بیٹی کی چادر میں ہاتھ ڈالا، ایک طرف سے زینب نے چادر کو پکڑا۔ عزادارو جب یہ چادر یہ لوٹا ہوا مال واپس ہوا تھا نا کسی نے یہی پوچھا تھا یہ چادر اتنی پھٹی ہوئی کیوں ہے؟ علی کی بیٹی کوشش کرتی رہی میری چادر لٹنے نہ پائے، شمر لوٹ کے لے گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت۔ حسین نے تیسری غربت کی بات کی، حال میں نظام من یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے میری بہنوں کی چادروں کی حفاظت کرنے والا؟ جب حسین نے نہ غربت کی باتیں کی، اجرکم اللہ سنتے رہنا مسائب، بس 5 منٹ میں نے پڑھنا ہے، اور جب حسین نے نا غربت کی، بیٹھے رہو میں پڑھ دوں گا، جب حسین نے نا غربت کی باتیں کی نا عزادارو کربلا میں 3 چیزوں پہ بڑا اثر ہوا۔ ایک پہلا اثر سننا جی بھر کے مسائب سنو اور گریہ کرو۔ عزادارو جب حسین نے غربت کی باتیں کی پہلی کس چیز پہ اثر ہوا؟ کربلا کے صحرا میں پڑے ہوئے لاشیں تڑپنے لگے، کہیں سے عباس کا لاشا اٹھا، کہیں سے علی اکبر کا لاشا اٹھا، کہیں سے اون و محمد کے لاشے اٹھے، کہیں سے قاسم کا لاشا اٹھا، روتے رہو عبادت کرتے رہو، کہیں سے قاسم کا لاشا اٹھا۔ عزادارو دوسرا کس پر مال، بیٹھ جاؤ برادر بیٹھ جاؤ، اور دوسرا لاشا عزادارو دوسرا اثر کس چیز پر ہوا؟ اب جو حسین نے خیموں کی طرف دیکھا نا امام وقت کا استغاثہ تھا، اب جو خیموں کی طرف دیکھا نا سجاد گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آ رہے تھے، کہا زینب سجاد کو سنبھالو،
اجرکم اللہ زادر کہا بے زینب سجاد کو سنبھالو. اب میں مصائب کے قریب ہو گیا. ازادر تیسرا کس چیز پہ اثر ہوا؟ ازادر ارباب بقاتل نے لکھا ادھر حسین نے غربت کی باتیں کی, ادھر علی و بطول کی بیٹیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی, بلند آواز سے رونا, علی و بطول کی بیٹیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی. ازادر حسین نے راہوار کا رخ بدلا, گھوڑا لے کر جب خیمے میں آئے نا, مولانا دیکھنا جب خیمہ میں آئے نا کیا منظر تھا, درمیان میں علی اصغر, چاروں طرف سے بیٹیاں, چاروں طرف سے رسول زادیاں. ازادر جیسے ہی حسین آئے نا خیمے میں, رباب نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرایا, گرا کے ماں تھی نہ تڑپ گئی. تڑپ کر بی بی یہ کہتی ہے حسین تیرے قدموں پہ گر کے مر جانا مجھے قبول ہے, میں تیرے قدموں پہ گر کے مر جاؤں یہ مجھے قبول ہے, لیکن پیاس کی وجہ سے علی اصغر کی نکلنے والی چیخیں مجھ سے برداشت نہیں. نہیں ایسے عقدہ نہیں ہو رہا, بین کر کے رویا کرو نا. آج نہ محرم بی بی کیا کہتی ہیں, حسین تیرے قدموں پہ گر کے مر جانا مجھے قبول ہے, پیاس کی وجہ سے علی اصغر کے سینے سے نکلنے والی آوازیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہیں. ازادر و حسین نے, بس مختصر کر رہا ہوں مصائب, حسین نے علی اصغر کو لیا, لے کے چلے, بس اتنا پڑھنے کا عادی ہوں, وہ حسین جس کی ماں کے حق مہر میں ساری کائنات کا پانی تھا. اجرکم اللہ, جس کی ماں کے حق مہر میں ساری کائنات کا پانی تھا. ازادر حسین نے سوال آب کیا یعنی پانی مانگا, امت نے 3 شعبہ تیر سے علی اصغر کو سیراب کیا. ازادر کربلا میں 3 باتیں سامنے آئیں, سنتے ہو نا, تیر اتنا وزنی تھا, بچے کو حسین نے ایسے ہاتھ پہ اٹھایا ہوا تھا, اس ہرملہ کمینے نے وزنی تیر مارا, ازادر و بچہ حسین کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. ازادر و اب جو حسین نے سیدھا کر کے دیکھا, ازادر و زوبہ من الحزن الی الحزن, علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. اجرکم اللہ, بس 2 جملے سن لو. علی اصغر ایک کان سے دوسرے, تیر نے چیر دیا گلا. ازادر آپ نے کبھی مرغی ذبح کی ہوگی نا, کبھی پرندے کو تیر کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا نا, آپ منہ پہ ماتم کرنا, میں بڑی عجیب مثال دے رہا ہوں. مرغی ذبح کرتے ہو, ذبح کر کے جب چھوڑتے ہو وہ کتنی پھڑکتی ہے. میں نے مقتل میں ایک روایت پڑھی, ازادارو جب تیر لگا نا, علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ ایسے تڑپنے لگے جیسے پرندہ ذبح ہونے کے بعد تڑپتا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خون کو ہاتھوں پہ لیا, داڑھی کو خضاب کیا حسین نے, کہا میں اپنے نانا سے اسی حال میں ملاقات کروں گا. بس ایک جملہ اور سن لے ازادارو, ماں بہنوں کے حصے کا جملہ ہے, بیویاں بھی آئی ہوئی ہے, کزین آل زہرا آئی ہوئی ہے. ازادارو کربلا میں مصائب چھوڑ دیا میں نے, کربلا میں یہ ایک شہید تھا, ایک ہی شہید تھا جس کو حسین نے کربلا کی زمین کے سپرد کیا تھا. ایک ہی شہید ہے نا, سارے جنازے پڑے رہے گنج شہداء میں. حسین نے کہا میرا اصغر چھوٹا ہے, یہ ظالم ہمارے جنازوں پہ گھوڑے دوڑائیں گے, میرا شہزادہ برداشت نہیں کر سکے گا, یہ اتنا پھول ہے یہ برداشت نہیں کر سکے گا. ماتم کرنا تھکنا نہیں ہے خدا کے لیے. ازادارو یہ چھوٹا ہے, یہ گھوڑوں کے سموں کو برداشت نہیں کر سکے گا. حسین نے قبر بنائی, تعویذ قبر بند کر دیا, یہ مصائب بھی میں نے چھوڑ دیا. بس اتنا پڑھنے کا دوں, جب 11 محرم آئی نا, سر گنے گئے ہیں, ایک سر کم نظر آیا. عمر سعد نے پوچھا ایک سر کم کیوں ہے؟ ازادار کمینے نے کہا میں نے حسین کو وہاں دفن کرتے دیکھا تھا. اب مصائب پڑھوں ازادارو ان ظالموں نے نیزے لیے, نیزے لے کر زمین کربلا میں نیزے مارنے شروع کیے. ازادارو ایک ظالم نے نیزہ مارا, علی اصغر نیزے پہ برآمد ہوا. اللہ اللہ ماں دیکھ رہی تھی, اس ظالم نے نیزے سے اتارا, خنجر سے سر کاٹا. ماں کہتی تھی میرا لال, تیرے
تیری ماں مر جاتی، تجھے تیر بھی لگا، تجھے نیزہ بھی لگا، خنجر سے تیرا سر بھی جدا کیا گیا۔ کہو نا ہائے رباب، ہائے اصغر۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین، محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہمارے ذکر مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ شہزادہ علی اصغر کے صدقے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ پروردگار عالم جنہیں اولاد دی ان کی حفاظت فرما، تربیت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بھائی عمران کی بچی علیل ہے، پروردگار عالم اسے شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ ایک مرد مومن کی اہلیہ مریض ہے، آپ کے برادر مریض ہیں، پروردگار عالم سید سجاد کے صدقے میں، غم حسین کے صدقے میں پروردگار عالم ان تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ مومنین کے رزق کے حلال میں برکت و وسعت عطا فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم مومنوں کے گھروں پہ خیر و برکت کا نزول فرما۔ امام حسین کے عزاداروں گریہ کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہماری نسلوں سے محبان آل محمد پیدا فرما۔ غم حسین منانے کی توفیق عطا فرما، اس عبادت کا عظیم اجر عطا فرما۔ میرے مالک زمانے کے امام کا جل ظہور فرما، ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، صحیح معنوں میں ہمیں غم حسین منانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سامان آخرت ہے نا میرے اللہ، میرے مالک، اس عزاداری، اس عبادت گزاری، اس ماتم، اس نوحہ، پروردگار علیہ ان تمام عبادات کا خالص ثواب ہمارے اعمال نامہ میں درج فرما۔ میرے مالک جو مشن حسینی میں معاونت کر رہے ہیں، نیاز دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، ان کے رزق میں حفاظت سے اضافہ فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کے گھروں کی حفاظت فرما۔ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ تمام عزاداروں، مومنین، ماتمداروں کے حق میں ہماری دعائے خیر کو مستجاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔